اب آپ غور کریں، قرآن اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں سچے کی پہچان یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب سچا آئے گا تو اسے اس وقت کے فرقے جن میں بھیجا جائے گا کفر و کذب کرنے والے کیا کہیں گے کہ تو کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو کیا، جو کذاب آتے رہے ان میں سے ایک کذاب ہے۔ یعنی جیسے ہر رسول کے، یعنی ہر سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتا ہے، جو کذاب آتے ہیں تو ان میں سے ایک کذاب ہے۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ سچے کو کہا جاتا ہے، یہ سچے کو کہا جاتا ہے۔ کیا مرزا قادیانی کو یہ کہا گیا تھا جب وہ آیا تھا؟ اس نے تو خود گواہی دے دی کہ مجھے یہ کہا جا سکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا میں پہلا ہوں اس چیز کا دعوے دار، تو جو اس چیز کا دعوے دار ہے ہی پہلا، اس کو آپ کیسے کہہ سکو گے کہ جو کذاب آتے رہے تو ان میں سے ایک ہے؟ جو سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے، کیسے ثابت کر سکیں گے جبکہ وہ پہلا ہے؟ یہاں سے بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں کچھ قوانین جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آپ خود غور کریں، جب رب کا قانون یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ہر چیز اس کا جوڑا، یعنی سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے۔ جھوٹا کون کب آئے گا؟ پہلے یا بعد میں؟ پہلے جھوٹا آئے گا، پھر سچا آئے گا، کیونکہ اگر سچا پہلے آ جائے تو جھوٹے کے آنے کا رستہ تو آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے۔ کچھ سچا جب آتا ہے تو سچا کیا ہوتا ہے؟ غور کریں ذرا، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، وہ جتنی نیچے دلیلیں دے لے، اس کو سورج آپ مان لیں گے اگر اندھیرا ویسے کا ویسا قائم رہے؟ بتائیں ذرا۔ نہیں مانا جائے گا۔ کب تک نہیں مانا جائے گا؟ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو سورج ثابت نہ کرے۔ سورج کیا ہے؟ سورج یہ ہے کہ جو جب آتا ہے تو اسے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، نہیں، اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے وہ سورج ہے۔ ہاں، سورج کے آنے سے پہلے اگر کوئی اٹھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے دعوے کرنے پڑیں گے، کہنا پڑے گا میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں سورج ہوں، میں سورج ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سورج نہیں ہے۔ اب کون اسے سورج مانیں گے؟ جنہوں نے زندگی میں کبھی سورج دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندھیرے میں پیدا ہوئے، اندھیرے میں پلے بڑے، ان کو کیا پتا سورج کسے کہتے ہیں، ان کو روشنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جن کو روشنی کی ایک کرن کا بھی علم ہے وہ اسے سورج نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے سورج سے تو روشنی پھوٹتی ہے، وہ تو اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ کیسا سورج ہے کہ اس کے آنے سے اندھیرا ویسے کا ویسے موجود ہے، قائم ہے؟ بالکل ایسے ہی سچا کیا ہوتا ہے؟ سچا تو رب کا نور ہوتا ہے، وہ آ کر دنیا کو منور کرتا ہے۔ سچا آ جائے اور دنیا منور نہ ہو، یعنی جب سورج آ جائے، جب سورج یعنی واقعہ جو سورج ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو کیا پھر کسی سورج کی ضرورت رہتی ہے؟ ذرا غور کریں، جب رات ہوتی ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر گھر میں بلب، لائٹیں جلاتے ہیں، گھر گھر میں بلب، لائٹیں جلاتے ہیں۔ لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو کیا پھر ان لائٹوں کی، ان بلبوں کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں۔ سورج کی روشنی کے سامنے بڑے سے بڑا بلب، بڑی سے بڑی لائٹ بھی بیکار ہے، بیکار ہے، ضرورت نہیں رہتی۔ اگر سورج کی موجودگی میں کوئی بلب آتا ہے، لائٹ آتی ہے، تو وہ اپنی طرف کسی کو متوجہ کر پائے گا؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، اس کو وقت ہی نہیں، کوئی بھی اس کی طرف روشنی کرے گا۔ کون ہے جو سورج کو دیکھ کر، سورج کی موجودگی میں، سورج کو چھوڑ کر کسی بلب کی طرف جائے؟ ممکن ہے؟ بالکل ایسے ہی اگر سچا آ جاتا ہے تو جھوٹے کا تو رستہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے سچے کے آنے سے پہلے جھوٹا آتا ہے، سچے کے آنے سے پہلے کذاب آتے ہیں۔ سچا آ جائے تو پیچھے رستہ ہی بند ہو جاتا ہے، کوئی چاہ کر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی چاہ کر بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مرزا قادیانی اگر سچا تھا تو اس کے بعد تو کچھ چاہ کر بھی دعویٰ نہ کر پاتا، کسی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا، کسی کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا۔
نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ سچے کے آنے کے بعد رستہ ہی بند ہو جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتا ہے۔ سچا جو ہے رب نے کہا ہے، رسول کی مثال کس کسی ہے؟ سورج کسی، جو رب کا رسول ہوتا ہے۔ رسول جو رب ہوتا ہے نا، تو کہے جب سورج یعنی رسول چلا جائے دنیا سے، رسول دنیا سے چلا جائے، تو اس کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سورج ہونے کا دعویٰ کرے۔ نہیں، تم نے چاند بننا ہے، سورج سے روشنی لے کر آگے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ رات جب ہو جاتی ہے تو اس وقت تک کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سورج ہونے کا دعویٰ کرے یا بطور سورج سامنے آئے، جب تک کہ سورج کے آنے کا وقت نہیں ہو جاتا۔ جب تک سورج کے آنے کا وقت نہیں ہوتا تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ چاند بننا ہے، یعنی سورج کی روشنی کو آگے منعکس کرنا ہے، نہ کہ اپنی روشنی کے دعوے دار بن بیٹھو۔ وہ جو ستارے رات کو کرتے ہیں وہ نہیں کرنا، چاند بننا ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی اگر سچا ہوتا تو اس کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت پیش آتی؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی تو خود کہہ کر گیا کہ اے لوگوں، میرے بعد اور بھی 10,000 یا اور بھی بہت سارے آ سکتے ہیں۔ یہ کون کہے گا؟ اے لوگوں، میرے بعد دوسرا بھی آ سکتا ہے جس کا یہی دعویٰ ہو۔ یہ کون کہے گا؟ یہ تو کذاب کہے گا۔ اگر آپ سچے ہو تو آپ یہ کہو گے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہو جی آپ کی مشین خراب ہے، کوئی آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے جی میں کاریگر ہوں، میں کاریگر آپ کی مشین ٹھیک کر دوں گا، وہ آتا ہے، مشین ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، کیوں جائے گا؟ اگر کاریگر ہے تو مشین ٹھیک کر کے جائے گا نا۔ اگر وہ کاریگر ہے، واقعتاً کاریگر ہے، تو مشین ٹھیک کر کے جائے گا۔ جب مشین ٹھیک کر کے جائے گا تو کیا وہ یہ کہہ کر جائے گا کہ کسی اور کو بلا لو یا کسی اور کا انتظار کرو، دوسرے کاریگر کا انتظار کرو؟ یہ وہی کرے گا جو جھوٹا ہوگا، جو کاریگر نہیں ہوگا، جو پنگا لے گا۔ جب وہ مزید بگاڑ پیدا کر پائے گا تو اس کو پتا چل گیا میں جھوٹا ہوں، میں نہیں کر سکتا کام، تو دم دبا کر بھاگے گا، آپ کو لارا لگا دے گا، کسی دوسرے کاریگر کی طرف دیکھو، کوئی دوسرا تلاش کر لو۔ وہ اگر واقعتاً کاریگر ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جاتے ہوئے یہ کہہ کے جائے گا کہ کوئی اور کاریگر تلاش کر لو، کسی اور کی طرف دیکھو، کوئی اور بھی آ جائے گا۔ نہیں، وہ مشین جب ٹھیک کرے گا تو چھاتی ٹھوک کے کہے گا کہ اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کی مشکل تھی، پریشانی تھی، جو مشین میں فالٹ تھا، انہیں دور کر دیا، اب بے فکر ہو جو، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مشین چلا کے دیکھو چلتی ہے نہیں چلتی، اب مشین خود بتائے گی کہ کاریگر کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو جب سچا آیا ہے، واقعاً کاریگر آیا ہے، وہ مشین ٹھیک کرے گا۔ اب مشین چلائیں گے تو کیا مشین آپ کو کہے گی نہیں میں ابھی بیمار ہوں، مجھے کاریگر چاہیے، مجھے ڈاکٹر چاہیے؟ کہے گی؟ نہیں کہے گی۔ اب کوئی آتا ہے اٹھ کر دعویٰ کرتا ہے میں مسیح موعود ہوں، مسیح موعود یعنی میں دنیا کے حالات ٹھیک کرنے آیا ہوں، پوری زمین کے حالات ٹھیک کرنے آیا ہوں، پوری زمین کو پرفیکٹ کرنے، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں اس مشین کی خرابیاں دور کرنے آیا ہوں۔ اور وہ آ کر یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ بھائی اور کاریگروں کا انتظار کرو۔ وہ سچا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اس کے جھوٹا، اس کے کذاب ہونے کی پہچان ہے۔ وہ آیا، اس نے دعویٰ کیا کاریگر ہونے کا، فالٹ ویسے کے ویسے موجود ہے، ویسے کے ویسے کیا، اس کے آنے کے بعد تو مشین اور خراب ہو گئی، اور فرقے، گمراہیاں، ذلتیں اور پھیل گئیں اور بڑھ گئیں۔ اب ذرا غور کریں، آپ کی مشین خراب ہے، کوئی آتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے جی میں کاریگر ہوں۔ کون سا کاریگر؟ سب سے بہتر کاریگر، مجھ سے بہتر کاریگر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ آپ اسے مان لیتے ہو، ہاں جی ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہماری مشین ٹھیک کر دیں۔ اب وہ مشین ٹھیک کرنے کے لیے پنگے لیتا ہے، اس کے بعد دم دبا کے بھاگ جاتا ہے، اور جاتے جاتے آپ کو یہ کہہ جاتا ہے کہ دیکھتے رہو، اگر کوئی اور کاریگر نظر آتا ہے نا تو اس کو بلا لینا، اس کو پکڑ لینا۔ اور جب وہ دم دبا کے بھاگتا ہے، نتیجہ کا نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے مشین پہلے سے اور زیادہ خراب ہو جاتی، اور پہلے تو پھر کم خراب تھی، کم فالٹ تھے، اس کے پنگا لے کر جانے سے مشین اور تباہ ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اب یہ بتاؤ وہ کاریگر ثابت ہوتا ہے؟ دعویٰ اس کا تھا سب سے بہتر کاریگر ہونے کا،
اس کا عمل ثابت کر کے جا رہا ہے وہ سب سے بہتر، کہ وہ سب سے نیچے والا، وہ تباہ کرنے والا، تباہی پھیلانے والا تھا، اور انتہا کی تباہی پھیلانے والا، اس سے بڑا کوئی فراڈیات تھا ہی نہیں۔ تو مرزا آیا، کیا دعویٰ تھا؟ مسیح موعود، جی میں آیا ہوں پوری دنیا کی اصلاح کرنے۔ وہ دنیا کی اصلاح کرنے آیا، دنیا کی اصلاح کرنا دور کی بات، جو اس کے ماننے والے ہیں وہ ان کی نہیں کر پایا، اور اس کے آ کر چلے جانے کے بعد دنیا تو پہلے سے زیادہ تباہ ہو گئی، پہلے سے زیادہ خرابیاں آ گئیں، پہلے سے زیادہ فالٹ پیدا ہو گئے۔ کیا یہ سچے کی پہچان ہے؟ ابھی بھی تم لوگوں کو عقل نہیں آ رہی؟ تم لوگوں کی عقل میں یہ سادہ سی باتیں نہیں آ رہی، سادہ سے قوانین نہیں آ رہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں آئے گی؟ جو مجرم ہے، جو مجرمین ہیں، ان کی عقلوں میں یہ باتیں نہیں آنے والی۔ ظاہر سی بات ہے جو مجرم ہیں، جن کو جو سزا کے حقدار ہیں، ان کے عقل میں باتیں سمجھ آ جائیں، ان کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر سزا ملے گی، وہ تو سزا سے بچ جائیں گے۔ مجرم جو ہیں وہی نظریں پھیریں گے، وہی حق سے اپنا رخ پھیریں گے۔ جو مجرم ہیں، جو واقعتاً حق کے طلبگار ہیں، وہ کبھی بھی جب حق آ جائے تو اپنا رخ نہیں موڑتے۔ بہرحال کچھ پہلوؤں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ مرزا غلام قادیانی کی حقیقت کیا ہے، مسیح موعود ہوتا کیا ہے، اور آپ بہت ہی آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔